محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رمضان کے بعد ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ سوال تو بہت عجیب ہے، مگر ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے ہے جو رمضان میں پوری نمازیں ادا کرتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے اور الحمدللہ قیام بھی کرتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ مگر کیا اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ صرف رمضان میں اس کی عبادت کیا جائے اور باقی 11 مہینے اسے ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے بھائیوں۔ ایسا کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ ہم خسارے کا سودا کر رہے ہیں اور یہ دھوکہ اپنے آپ سے کر رہے ہیں، کسی اور کا اس میں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی قرآن پاک میں فرما دیا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 99 میں کہ تم سب کو اپنے رب کی عبادت تب تک کرنا ہے جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ غور کیجئے، یعنی موت کے آخری لمحے تک ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اور ہم ہیں کہ 1 مہینے دوڑ بھاگ سب کچھ کر کے عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد 11 مہینے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمارا وہی رب ہے جو رمضان میں تھا، وہی آج بھی موجود ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، آج بھی روزی ہمیں وہی دے رہا ہے، آج بھی ہمیں امن و امان وہی دے رہا ہے، پھر کیوں اتنی بڑی غفلت میں ہم پڑ جاتے ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ خود غور کیجئے کہ ہم صرف 1 مہینے کی عبادت کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے ساری عبادت کا یا ساری زندگی کا عبادت کا حق ادا کر لیا۔ بھائیوں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہ کیجئے۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور ہم سب بہت آسانی سے اس دھوکے میں آ جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ عید کی نماز کے بعد مسجدیں کس قدر خالی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہی بھائی جو نماز چھوڑتا نہیں تھا، نماز کے لیے بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جایا کرتا تھا، اب وہ کہیں دور دور تک نماز میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم سب کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ اگر ہم اس 1 مہینے کی ٹریننگ لینے کے بعد پھر نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، مجھے مسجد کی طرف نہیں بلا رہا ہے، مجھے نماز کی ہدایت نہیں دے رہا ہے، سارے لوگ بھاگ رہے ہیں اور میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ یقیناً اللہ پاک مجھ سے ناراض نظر آ رہا ہے۔ تو بھائیوں، ایسا نہ کیجئے، اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچائیے، اور نماز کو قائم کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ تو اس دھوکے سے نکلیے، 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے اس بڑے دھوکے سے بچائے اور ہمیں دائمی نمازی بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔